اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ ایک سورہ حمد کی درخواست ہے ان مرحومین کے لیے، سیدہ شہنواز بانو بنت سید صفدر حسین، سید حسن عالم ابن سید صفدر حسین کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واهدنا الصراط حضران گرامی، آپ مستحضر ہیں کہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی سورہ محمد کے بارے میں، اور ہم گفتگو کے اس مرحلے پر چوتھی آیت میں پہنچے تھے کہ جہاد کا کنسپٹ جو مقدس جہاد ہے، اس کا کنسپٹ قرآن کی روح سے کیا ہے۔ آیا قرآن کا یہ حکم ظالمانہ ہے معاذ اللہ، یا اصلاً اسلام تشدد پسند کرتا ہے، یا یہ کہ جہاد اپنی خواہش کی تکمیل کا نام ہے؟ یہ سارے سوال کا جواب ہم نے اس کے پہلے والے جلسے میں دیا کہ مقدس جہاد چار طرح سے، چار وجہوں سے وجود میں آتا ہے، جس کی وضاحت خود قرآن کریم نے فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ کہا تھا کہ ایک پہلے جہاد جو اسلام نے مظلوموں کے دفاع میں قرار دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جہاد دفاعی ہے۔ اب ایک مثال قرآن نے دی ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے، اللہ نے انہیں اجازت دی ہے کہ ستم گروں سے وہ مقابلہ کریں۔ خوب کما یقاتلونکم کافۃ، جس طرح وہ تم سے لڑائی کر رہے ہیں تم کو بھی حق۔ تو پہلی قسم جو مقدس جہاد کی ہے وہ جہاد دفاعی ہے، اور وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ دوسری جو جہاد جو مقدس ہے، فساد اور فتنے کو، برائی کو روکنے کے لیے ہے۔ خوب قرآن نے اس طرح اس کی وضاحت کی ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ ان سے پیکار کرو، جنگ کرو، یہاں تک کہ زمین پر فتنہ و فساد نہ پھیلے، یعنی فتنے و فساد کو روکا جا سکے۔ تیسری چیز ہے کہ توحید کے مرکز کو، خدا کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے، خدا کی وحدانیت کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے جنگ کرو، جہاد کرو۔ یہ جو جملہ ہے، لولا دفع اللہ الناس ببعض، اگر اللہ نے ایک انسان کو دوسرے کے ذریعے سے ڈیفینڈ نہ کروایا ہوتا، لہدمت صوامع وبیع، تو یہ سارے جو ہے مراکز تہو بالا ہو جاتے۔ اور چوتھی چیز جو جہاد مقدس کی اسلام نے بتائی ہے، وہ ہے جو ہے حدود الہی اور اللہ کے احکام کی پاسداری کرنا، اس کی نگہداری کرنا۔ آپ اسی لیے یہ جملہ قرآن کا ہے، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو لوگ بے دین ہیں، جو لوگ جھگڑالو ہیں، جو لوگ اللہ کے قانون کو روند رہے ہیں، جو اللہ کے قانون کو پامال کر رہے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان سے جہاد کرو، اس لیے کہ انہیں اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے اور نہ ہی آخرت کے اوپر ایمان ہے،
اور نہ ہی اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، بلکہ دین حق کے ماننے والے نہیں۔ اب ایک سوال ہے جو واقعی بہت معقول سوال ہے کہ خداوند عالم نے ایک قانون، ایک دین، ایک شریعت بھیجی، اور اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے بندے کے لیے قانون بنائے۔ یہ صرف اس کی خالقیت، رازقیت، ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی فلاح بہبود کے لیے قانون اور شریعت بنائے۔ اب اگر کوئی بندہ اس کے قانون کو نہ مانے، اس کے بنائے ہوئے طریقے کو نہ اپنائے، اس کی حق باتوں کو تسلیم نہ کرے، تو قرآن کہتا ہے ایسے انسان کے لیے جو اپنے منعم کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اپنی خالق کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اس کے قانون کو روند رہا ہے، اس کے احکام کو روند رہا ہے، اس کی شریعتوں کو پامال کر رہا ہے، اس سے جنگ کرے یہاں تک کہ وہ حق کا پابند بن جائے۔ اب یقینی بات ہے کہ آپ دیکھیں، یہ جو سوال ہے کہ جہاں بھی یہ بڑا سخت قانون ہے، یا آپ کہیں گے مثلا اس طرح کا قانون بہت جس میں شدت نہیں پائی جاتی، حقیقت میں قرآن خود کہتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے قانون کی پاسداری کرتے تو دنیا جنت بن جاتی۔ آج ہم نہیں جانتے ہیں اور نہ ہی دنیا میں کوئی انسان جانتا ہے کہ اللہ کے قانون کے علاوہ بھی کوئی قانون ہو سکتا ہے جو اللہ کے مقابل میں کھڑا ہو، یا اس کے زیادہ علم کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ پایا جاتا ہو۔ آپ کو اور مجھے کہنا ہوگا کہ ایسا کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جب اس طرح کی آیتوں کو دیکھیں تو اس صورت میں غور کریں کہ اللہ ہم سے کہنا چاہتا کیا ہے۔ میں ایک روایت امام پنجم کی آپ کو سناتا ہوں، اور جو امام نے اس سلسلے میں نقل کیا۔ حفظ ابن غیاث امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی اہل بیت، امام کہتے ہیں ہمارے ماں باپ، ہمارے دوستداروں میں سے ایک آدمی امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ میں پوچھا۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں کہا خدا عز و جل محمد را ہمراہ با پنج شمشیر پارنگن، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 5 تلوار کے ساتھ مبعوث کیا۔ 3 تلوار ان تلواروں میں سے 5 برہنہ تھیں اور غلاف سے باہر تھیں، اور جب تک جنگ تمام نہیں ہوتی تھی اس وقت تک کہ امام نے تلوار زمین پر نہیں رکھا اور نہ ہی غلاف میں رکھا۔ اور جنگ جب تک کہ سورج مغرب میں غروب نہ کرے یا قیامت تک نہ آ جائے، اس وقت تک جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرنے لگے، تمام مردم جب تک ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لے آئیں جو لوگ ایمان نہیں لائیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر، اپنے نیک عمل کے اوپر کیا کرے، پاسداری نہ کرے، اس کی حالت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گی۔ اسی لیے آج دنیا میں کسی سے اس طرح کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ انتظار صحیح چیزوں کے لیے ہونا چاہیے۔ تیسری تلوار جو مشرکین کے خلاف تھی، یعنی ترک، دیلم اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ کی ابتدا میں کافروں کے حالات کو بتاتے ہوئے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ آپ نے سن لیا جو بتایا تھا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب اگر تمہاری ملاقات ایک پکے مومن کی ملاقات ان لوگوں سے ہو جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو ان سے جہاد کرو، اور جہاں تک کہ جب یہ سخت جہاد ہو جائے اور دشمن کے اوپر تم غلبہ پا جاؤ تو تمہیں فدیہ دے کر انہیں آزاد کرنے کا حق ہے، اور چاہو تو اس کے بدلے میں انہیں کوئی چیز لے کر آزاد کر دو۔ یہ ایک مثال تھی جو اہل بیت علیہ السلام سے آئی تھی کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کفر کا مقابلہ پکے ایمان کے ساتھ کیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے، اور اسی حدیث پہ آپ غور کریں کہ چھٹے امام سے حدیث ہے کہ ایمان لیتم و ینقص، ایمان مکمل بھی ہوتا ہے، ناقص اور کم و زیادہ بھی ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ جب کسی نے پوچھا مولا کیا اس طرح کی ایمان نقص بھی، کمی بھی، ایمان کے درجات میں کمی ہوتی ہے؟
کبھی اضافہ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو امام نے فرمایا ہاں، کہا کیسے ہوتا ہے؟ تو اس وقت فرمایا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے کیا ایمان کو آدم کی اولاد کے اوپر فرض کیا ہے اور اسی کو نام دیا ہے اور اس کو حصوں میں جدا کیا ہے۔ پس وہ حصہ جو دونوں ہاتھوں کے اوپر ہے اور دونوں ہاتھوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ ہرگز جو ہے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کی طرف ہاتھ نہ پھیلائے، خوب، اور نہ ہی جو ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے اپنے بندوں پر، انہی ہاتھوں پر، کہ اس کے ذریعے سے صدقہ دے، صلہ رحم کرے، جہاد اللہ کی راہ کرے، اور اسی ہاتھ کے ذریعے سے وضو اور طہارت کرے۔ اور یہ جو جملہ قرآن میں اسی طرف اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان لانے والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم ایدیکم الی المرافق، تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونی تک دھلو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیر کا، اپنے سر کا مسح کرو۔ وقال فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، اور اب اگر تمہاری ملاقات ایسے لوگوں سے ہو کہ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو ان کے مقابل میں کھڑے رہو، خوب، یہاں تک کہ یہ تلوار سے جنگ کرتے رہو اس وقت تک کہ جب تک یہ جنگ ختم نہ ہو جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص مقصد کے لیے، ایک عظیم مقصد کے لیے، دل کی خواہش کے لیے نہیں، بلکہ اسی لیے میں چاہتا ہوں ایک حدیث سناؤں اور دوسری آیت کی طرف چلا جاؤں۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا کہ کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی میدان جنگ میں اس لیے جاتا ہے تاکہ اپنی خواہش پوری کر سکے، فرض کر لے وہ کسی کو مال غنیمت لینا چاہتا ہے، کسی سے اپنی ذاتی دشمنی نکالنا چاہتا ہے، کسی مثال کے طور پر خاتون کو اسیر کرنا چاہتا ہے، یا کسی کے زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، کسی کے گھر کے اوپر ہڑپ کرنا، اس لیے جا رہا ہے، امام پیغمبر نے فرمایا اس طرح کا جہاد نہیں ہوتا ہے، جہاد الہی مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کے ہدف، اللہ نے ایک ٹارگیٹ جو دیا ہے وہ، اسی لیے اس آیت میں بہت واضح طور پر اللہ نے کہا ہے کہ مومن جب ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اب دشمنان خدا کے سامنے کھڑا رہتا ہے جب تک کہ وہ دشمن ایمان نہ لے کر آئے۔ خوب، اور آپ دیکھیے چوتھی آیت کے بعد یہ پانچویں آیت ہے، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالُهُمْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے لیے جہاد کرو گے، اگر تم میرے لیے کھڑے رہو گے تو تمہاری اللہ ہدایت بھی کرے گا اور تمہیں بلند رتبے کی طرف لے جائے گا، وَيُصْلِحُ بَالُهُمْ، اور تمہارے کاموں کی بھی اصلاح کرے گا۔ یعنی انسان اگر اچھے مقصد کے لیے جہاد کرے گا تو اس کے لیے خداوند عالم کے نزدیک بڑا مرتبہ ہے، اور اس کو اللہ نے ایک عظیم کام کے لیے رکھا ہے، اور اس کے کاموں کی اس دنیا میں اصلاح کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ اس مومن کو جو اللہ کے لیے جہاد کرتا ہو اس کو جنت میں ڈالے گا، عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ جنت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود آپ سے توصیف کی ہے کہ میری جنت میرے نیک بندوں کے لیے ہے، اور ہر وہ چیز جو ہمارے بندے کو چاہیے اس میں موجود ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی ہدایت ہمیشہ انسانوں کے لیے کنٹینیو رہتی ہے، کوئی بھی انسان، اسی لیے ہم شیعہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہاد بغیر معصوم کی حجت تمام کیے، بغیر معصوم کے آرگومنٹ پورا ہوئے، بغیر نبی کے معجزات اور امام کے معجزات دکھائے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دفاع تو کیا جا سکتا ہے لیکن جہاد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے جہاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ معصوم امام نہ ہو۔ ہاں، دفاع کے لیے یقیناً، دفاع کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنے لوگوں کی دفاع کے لیے، اپنے وطن کی دفاع کے لیے اسلام جہاد کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو
اسی لیے اللہ ہر زمانے میں ہر وقت ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھلا رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مر گیا، یہاں تک کہ جب وہ شہید ہو گیا، تو بھی اس کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، سَيَهْدِيهِمْ، تمہاری شہادت کے بعد بھی تمہارے لیے ہدایت اور ترقی کا مرتبہ جاری اور ساری رہے گا۔ خوب، جب تم جنگ پر جا رہے ہو، جہاد پہ جا رہے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں نہ سوچو، اس لیے کہ جس طرح تمہاری ترقی کی ضمانت اللہ نے لی ہے، تمہاری اولاد، تمہاری خاندان کی بھی ترقی کی ضمانت وہی لے گا۔ یصلح بالہم، یہ یصلح بالہم کا مقصد ہی ہے کہ اللہ کی راہ میں شہادت خوب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو کام بگڑے ہوئے ہیں ان سب کو اللہ سیدھا کر دے گا، درست کر دے گا، تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے گا، تمہارے عیب کو چھپا دے گا، تمہارے جو ہے بچوں کو نیک بنا دے گا، وہ ساری چیزیں جس کے بارے میں تمہیں خوف ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اصلاحات کر دے گا۔ خوب، اسی لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک پیغام ہے اس آیت کا، کہ ایک آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کے سارے کام کی ذمہ داری خدا خود لے لیتا ہے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ خوب، اسی لیے ایک بات اور بھی یہی ہے کہ آپ جب بھی دنیا میں کسی بھی بندے سے کام کروائیں، اور جتنا سخت کام ہو، قرآن کہتا ہے اس کے لیے اتنا ہی بڑا اجر جو ہے رکھا جائے۔ دیکھیے، یہ ایک انسان کی مینٹالٹی بھی ہے، اگر آپ سخت کام کر رہے ہیں اور اچھا انعام نہ ملے تو انسانوں کے اندر مایوسی چھا جائے گی۔ بڑا کوئی پروجیکٹ اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ کی تعریف نہ ہو تو آپ اس پروجیکٹ بنانے میں، اس کام کو کرنے میں کیا ہے، مایوسی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی بندہ کسی بھی طرح سے مایوسی کا شکار ہو، کسی بھی زندگی کے مرحلے میں اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ مایوسی کا شکار ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ایک طرف کافر ہے، اللہ کہتا ہے کہ ان کے اعمال اکارت جائیں گے، برباد جائیں گے، دوسری طرف مومن ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ 6 اور 5ویں آیت میں کہتا ہے تمہیں ہدایت میں ملے گی اور تمہیں بہت بڑا انعام ملے گا۔ خوب، اسی طرح ایک جملہ اور اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے، جب آپ پہلے سے پتہ ہو کہ آپ کے کام کی اجرت کیا ہے، آپ کے کام کا ثواب کیا ہے، آپ کے کام کی جو ہے اللہ کی نگاہ میں وقت اور ویلو کیا ہے، تو انسان جو ہے اس وقت جو ہے اس کام کے تعلق سے بڑے شوق اور ذوق کی طرف قدم بڑھائے گا، بڑے اچھے انداز میں اپنے آپ کو اس کی طرف تیاری کر کے اس کی طرف جائے گا۔ اہل بیت علیہ السلام نے، آپ جانتے ہیں اس بارے میں فرمایا، ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ کی راہ میں کوئی انسان جہاد کرتا ہے تو جہاں اللہ ہدایت کرتا ہے، اس کے کاموں کی اصلاح کرتا ہے، وہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ اس کو نیک کام کی اور عمل صالح کی بھی توفیق عنایت کرتا ہے، اور اس کی نیتوں کو، اس کے اعمال کو، اس کے کردار کو، ساری چیزوں کو اچھا بنا دیتا ہے۔ خوب، ہم آتے ہیں 7ویں آیت کے بارے میں، اور خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان لانے والو، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے قدموں کو، تمہارے وجود کو، تمہارے مشن کو مضبوط کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان میں، آپ اور میں سب جانتے ہیں، مومنین آپ زیادہ اس بات سے واقف ہیں، انسان میں اور مجھ میں، آپ میں بہت ساری لمیٹیشن پائی جاتی ہے، محدودیت پائی جاتی ہے، ہماری طاقت چھوٹی سی ہے، ہم بہت زیادہ طاقت کے مالک نہیں ہیں۔ خوب، جب ہم بہت چھوٹے سے وجود، کمزوریوں کے ساتھ اللہ کی مدد کے لیے جائیں گے تو یقینی بات ہے کہ ہماری جو مدد اللہ کے لیے ہوگی وہ تھوڑی سی ہوگی، چھوٹی سی ہوگی، لیکن اسی کے مقابل میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کی طاقت بے نہایت، جس کا علم بے نہایت،
جس کا ارادہ بے نہایت، جس کی ہر چیز میں لمیٹیشن نہیں پایا جاتا، محدودیت نہیں پائی جاتی. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری اپنے چھوٹے سے وجود سے مدد کرو گے تو میں اپنی ان لمیٹڈ طاقت سے تمہاری مدد کروں گا. اب آپ کبھی سوچئے، اب میں اپنی وجود کے مطابق میں کام کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کوششیں کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے اپنی طاقت کو دیکھ کر تمہارے لیے کام کروں گا. خوب، اب آپ یقین جان لیں، یہیں سے ذرا آپ سوچئے گا، اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے بدلے میں چند چیزیں رکھی ہے. دیکھیے دنیا میں ہے یہ قانون کہا جاتا ہے ٹٹ فار ٹیٹ، اگر جیسے کو تیسا ملے گا. آپ اچھا کریں گے تو اچھا پائیں گے. قرآن نے بھی اس قانون کی تقریباً تائید کی ہے. شاید آپ 100% نہ کہہ سکتے ہو، لیکن یہ اس طرح جو ہے، آپ ایک مثال میں لانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں، خوب، کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم اگر مجھے بھلا دو گے میں تمہیں ایک دن بھلا دوں گا. تو آپ دیکھیے یہ جو جملہ ہے، قرآن کہتا ہے تم اے انسانوں تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا. خوب، دوسری جگہ اسی آیت میں ہے کہ آپ اللہ کی مدد کریں، نتیجے میں اللہ آپ کی مدد کرے گا. تیسری چیز آپ دیکھیں، کہتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. پھر ایک جگہ کہتا ہے تم اپنا وعدہ پورا کرو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. اوفو بعہدی، جو مجھ سے وعدہ کیا انسانوں وہ پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے میں پورا کروں گا، میں ہرگز تمہارے وعدے کی مخالفت نہیں کروں گا. اب ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. دیکھیے علی علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جملہ فرمایا. امام فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی مدد کرو تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ہرگز لغزشوں کی طرف نہیں جانے دے گا. تمہارے قدم کو، تمہارے پیر کو سیدھے راستے پر گامزن رکھے گا. خوب، اب ایک سوال امام نے اسی کے بعد فرمایا کہ خداوند عالم نے کسی سے بھی اس لیے نصرت نہیں چاہیے کہ اللہ مجبور ہو گیا، معاذ اللہ، اللہ جو ہے اس کی طاقت کام نہیں کر رہی ہے، اس میں ضعف طاری ہو گیا ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی چیزیں تم سے نہیں مانگی ہے. امام فرماتے ہیں اللہ تھوڑی مجبور ہے جو تم سے نصرت مانگ رہا ہے، یا اپنی ناتوانی کی بنا پر تھوڑا ہی تم سے نصرت مانگ رہا ہے، بلکہ یہ نصرت خدا سے اس لیے ہے کہ اللہ خود عزیز اور حکیم ہے، عزت والا اور حکمت والا ہے. خوب، جس کے فرمان کے، جس کے حکم کے انتظار کرنے والے کروڑوں فرشتے ہوں زمین اور آسمان میں، وہ جو ہے آپ سے اور مجھ سے کیوں نصرت مانگے گا؟ پھر فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے اس لیے اس نے نصرت چاہیے، اس لیے اللہ آپ سے اور مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ مدد کرو، اس لیے کر رہا ہے تاکہ آپ اور مجھ کو آزما سکے کہ کون اللہ کے راستے میں قدم بڑھاتا ہے، خوب، اور کون اللہ کے لیے بہترین عمل انجام دینے والا. تو اللہ کی نصرت اس لیے اللہ مانگ رہا ہے تاکہ اپنے بندوں کو آزما لے، تاکہ یہ جان لے کہ کون سا بندہ اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور کون سا بندہ اس کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا ہے، کون سا بندہ نیکیوں کو عمل، بہترین نیکیوں عمل کرتا ہے، نیکیوں کا بہترین انداز میں پورا کرتا ہے، عمل کرتا ہے. خوب، اب آپ یقین جان لیں کہ چند جملہ سناتا ہوں اسی سے. ایک ایمان کا کام یہ ہے، جب کوئی ایمان لاتا ہے، آج یہ انسان کو، مجھے اور آپ کو آزمانا چاہیے. جب ہم ایمان لائیں تو اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آیا ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جب ہم خود ایک اچھی چیز کو جان گئے تو وہ اچھی چیز بھی دوسرے بندوں تک پہنچائیں؟ ہم نے جان لیا کہ ایمان ایک بڑی نعمت ہے، تو کیا ہمارا فریضہ نہیں کہ ہم اس ایمان کو پھیلانے کے لیے، اس ایمان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیا کرے؟ عملی اقدام کرے. یہ ہے نصرت الہی کہ جب ہم نے اللہ کے دین کو پہچان لیا، ولی خدا کو، رسول خدا کو پہچان لیا،
تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کو پہچانوانے، اس کے بس دوسرے بندوں تک ولایت کو پہچانوانے، رسالت کو پہنچائیں دوسرے بندوں تک، تاکہ کوئی بندہ اللہ کی اس عظیم نعمت سے محروم نہ رہ جائے۔ دوسری بات دیکھیے، ہمیشہ حق اور باطل کا ٹکراؤ رہا ہے، تو کبھی بھی حق پرست کو باطل کی طرف سے دھمکی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کی نصرت ایک یہ بھی ہے کہ آپ حق کے طرفدار بنے رہیے، باطل کچھ بھی کرتا ہے اس کو کرنے دیجیے، آپ کا جو کام ہے کیجیے۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں مدد کریں گے، اللہ آپ کو دشمنوں پر غلبہ عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیے، آپ جس طرح ایکٹ کریں گے اللہ کا اجر بھی اسی طرح آئے گا، آپ جس طرح عمل کریں گے، آپ کی کارکردگی جس طرح کی ہو جائے، اللہ کی طرف سے نصرت بھی اسی طرح کی آئے گی۔ اسی لیے آیا ہے کہ جو آدمی اپنی زبان سے، اپنی فکر سے، اپنے قلم سے اللہ کے دین کی نصرت کرے گا، اللہ کے وہاں عظیم اجر اور ثواب کا حامل ہوگا۔ پھر ایک جملہ اور ہے، آپ جان لیجئے، اللہ کا فضل و کرم انسان کی جد و جہد پر موقوف ہے۔ جتنا انسان کوشش کرتا ہے، اس اللہ کی راہ میں خداوند عالم کی طرف سے اس بندے پر اتنا ہی فضل و کرم نازل ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، بہت ساری مثالیں ہیں، جب مدد کرتا ہے تو اس کے ایمان کو پتھر کی طرح سخت بنا دیتا ہے، اور اس میں اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن وہ دل نہیں ٹوٹتے، ایمان سے لبریز رہتے، کچھ بھی ہو جائے وہ ایمان پر باقی رہتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ خداوند عالم کے لیے آپ ایک کام کریں گے، خدا آپ کے لیے بہت سارا کام کرے گا۔ اسی لیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، امام صادق علیہ السلام سے ہے، یہ جو جملہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس کے بارے میں ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ اے ایمان لانے والو، اس سے مراد تمہارے لیے کیا ہے؟ اس سے مراد فرمایا کہ امیر المومنین ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، امیر المومنین کو مخاطب کر کے فرمایا، اور فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اب وہ حدیث سن لیجیے، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرمایا جہاد وہ دروازے کا نام ہے جو خداوند عالم نے اپنے بہترین بندوں کے لیے کھولا ہے، اور اللہ نے ان بندوں کے لیے عزت و شرف اور بہت بڑے اجر کو رکھا ہے۔ جہاد ایک پرہیزگار انسان کے لیے لباس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس کے لیے سپر قرار دیا گیا ہے، اور جو آدمی جہاد ترک کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، اللہ اس کے ذلت اور خواری کا لباس پہنا دے گا، اور ہرگز اس کو دنیا میں سکون نہیں ملے گا، اور اس کے دل پر پردہ پڑ جائے گا، اور ہمیشہ وہ ذلیل سے ذلیل، پست سے پست ہوتا جائے گا، اور ہمیشہ ایک ایسی مصیبت میں، بلا میں گرفتار ہوگا جس سے اس کو چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جو انسان جہاد کو، اللہ کی راہ میں کوششوں کو انجام نہیں دیتا، برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے۔ اور آپ یقین جان لیں کہ اگر کسی آدمی پر اللہ کا رسول، اللہ کا غضب نازل ہو جائے تو یقین جان لیں کہ وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد آنا چاہتا ہوں اس کے بعد والے آیت کی طرف، اور یہ لمبی گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی، بس اتنے پہ اکتفا کرتا ہوں اور دوسری آیت کی طرف آتا ہوں۔ 8ویں آیت ہے والذین کفروا فتعسا لهم وأضل اعمالهم، جو کافر ہیں ان کے لیے توبیخ کرتے ہوئے، سرزنش کرتے ہوئے، اللہ کہتا ہے جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں موت عطا کرتے، وہ مر جائیں اور ان کا اعمال برباد ہو جائے۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، فرمایا کہ جب امام نیشا پور جا رہے تھے اور لوگ اس جگہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے،
اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور اختلاف کر رہے تھے امام مت کے بارے میں، تو امام رضا کا صحابی آیا اور اس نے بتایا کہ آج لوگ کیا بات کر رہے ہیں مسجد جامع۔ اس وقت امام نے مسکرا کر ایک جملہ فرمایا، یا عبد العزیز جہل القوم، قوم نادان ہے، جاہل ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، وَخُطِئُوا عَنْ آرَائِهِمْ، اور اپنے نظریات کی بنا پر وہ دھوکے میں پڑ گئے۔ آج ان کے جو نظریات ہیں وہ نظریات سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تَعُدُّوا بیت اللہ الحق، تعدوا بیت اللہ الحق، انہوں نے اللہ کا حق کا جو دروازہ تھا، گھر تھا، اس پر ظلم کیا، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ وَنَبَذُوا کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور اللہ کی کتاب کو اپنے پشت پر ڈال دیا ہے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ایسا ہو گیا ہے جیسے وہ اللہ کی کتاب کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اور جبکہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے، فی کتاب اللہ الہدی والشفاء، جبکہ اللہ نے اپنی کتاب میں انسانوں کے لیے ہدایت، انسانوں کے لیے شفا رکھا ہے۔ فَنَبَذُوهُ وَاتَّبَعُوا، اور انسانوں نے اس شفا اور ہدایت کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگے۔ قدمہم اللہ فذمہم اللہ، بس اللہ نے ان کی مذمت کی، ومقتہم، اور ان سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نے اس بنا پر اللہ نے ان کی مذمت کی اور ان پہ سخت عذاب اور یہ توفیق کی کہ من اضل ممن تبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اور جو گمراہ ہے اس چیز کو فالو کرتا ہے جو اس کی خواہش ہے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہرگز کسی ظالم کی ہدایت نہیں کرتا۔ فتعسا لہم، ایسے انسانوں کے لیے موت ہو، وَأَذَلَّ أَعْمَالُهُمْ، اور یقیناً ان کے جو ہے اعمال اکارت جائیں گے، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، ان کے اعمال کا کوئی ثواب نہیں۔ تو اگر آپ اس کے آیت کو دیکھیں، 8ویں آیت یہ ہے، 7ویں میں اللہ اپنے بندوں کے لیے انعام کا، مدد کا وعدہ کرتا ہے، اور 8ویں میں کفار کے لیے بتاتا ہے ان کی ہر کوشش رائگاں جائے گی، ان کا ہر پلان برباد جائے گا، ان کو جتنی بھی سازشیں ہیں ان کے منہ پہ آ جائیں گی، وہ برباد ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کے لیے کام کرنے میں جو عزت ہے وہ ہرگز خدا کو چھوڑ کر کام کرنے میں، کسی بھی انسان کی اپنی خواہش پر عمل کرنے میں کامیابی نہیں ہے۔ اسی لیے ابن عباس نے ایک جملہ کہا ہے کہ یہ فتعسا لہم سے مراد یہ ہے کہ کافر دنیا میں بھی برباد ہوں گے اور آخرت میں جہنم میں جائیں گے۔ خوب، ایک پیغام سناتا ہوں آپ کو، آپ دیکھیے، یہ قرآن میں کچھ لوگوں کی سرزنش بہت شدت سے ہوئی۔ اب مثال کے طور ابی سفیان، آپ دیکھیے تبت یدا ابی لہب کہہ کے۔ خوب، اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جو سخت دشمن ہیں کافر، جنہوں حق بات کو نہیں مانتے، اللہ اس آیت میں کیسے کہتے ہیں فتعسا لہم، تم مر جاؤ، تمہیں موت آ جائے۔ اسی طرح تبت یدا ابی لہب بھی کس طرح ابو سفیان کو مخاطب کیا۔ خوب، ایک دوسرا پیغام اس آیت کے یہ بھی ہے کہ کفر ہمیشہ مایوسی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے، ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ خوب، اور یہ بھی ایک بتایا ہے کہ دیکھو، جو لوگ اللہ کے حکم کو ناپسند کریں، جو دین خدا کو ناپسند کریں، آپ جان لیں وہ کیا ہے، ان میں ایک طرح کا کفر پایا جاتا ہے۔ آج یہ جملہ کہتے ہوئے بھی تھوڑا درد محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے مومنین ایسے ہیں جو بہت سارے اللہ کے قانون کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو آدمی میری نازل کردہ چیزوں کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے گا، وہ ایک طرح سے کفر میں مبتلا ہوگا، ایک طرح سے اسلام سے دور ہو جائے گا۔ اور یقین جان لیے، جتنا انسان نفرت پیدا کرے گا اللہ کے قانون سے، اللہ کی طرف سے سزا بھی اسی طرح کے مطابق ہونے والی ہے۔ خوب، ایک جملہ اور آپ جان لیجئے، یہ ذالک بانہم کرہوا، کیوں اس طرح کا نتیجہ انہیں ملا، اس کی وجہ بھی اللہ بتاتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے میرے قانون کو مخالفت کی، میرے قانون کی مخالفت کی، اور یہی نہیں مخالفت کی
بلکہ ہمیشہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا. کرہوا ما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ قانون کو نفرت سے دیکھا. فاحبط اعمالہم، پس اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ کے قانون کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، اس بنا پر اللہ نے ان کے اعمال کو ضبط کر لیا. آج اسی طرح روزہ ہے. آپ دیکھیں روزہ خالی بھوک اور پیاس کا نام تو نہیں ہے. اب انسان اس قانون کو، خداوند عالم کے اس جو ہے قانون کو اگر اچھی طرح سے نہ لے، اگر اللہ کے قانون کو ناپسندیدگی کی، ناراضگی سے، غصے سے دیکھے، تو اللہ کہتا ہے میں ایسے آدمی کو کیا کرتا ہوں؟ ناپسند کرتا ہوں اور اس کے اعمال کو ضبط کر لوں گا. میں ہرگز اس طرح کے انسان کے اعمال کو قبول نہیں کروں گا. اسی لیے طاس کہا جاتا ہے لڑکھڑانے کو، گر جانے کو اور منہ کے بل ٹھوکر کھانے کو. اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ میرے قانون کو ناپسندیدگی کے لحاظ سے دیکھیں گے وہ منہ کی کھائیں گے، منہ کے بل گریں گے اور ڈوب جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. خوب اس کے بعد والی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا. 10ویں آیت یہ ہے. اللہ کہتا ہے آؤ زمین پہ سیر کرو، جاؤ زمین پر ٹہلو، گھومو، دیکھو. فینظروا، تاکہ تم دیکھ سکو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تم سے پہلے ظالموں کا نتیجہ کیا ہوا، ان کا جو ہے ٹھکانہ کیا ہوا، ان کے ساتھ جو ہے ان ظالموں کی عاقبت اور موت کیا ہوئی، ان کی زندگی کا نتیجہ کیا ہوا، جا کر دیکھو. پھر اللہ خود ہی کہتا ہے کہ تو تم دیکھو گے تو تمہیں ملے گا. الذین من قبلہم، تم دیکھو گے کہ ان کا جو تمہارے ساتھ اس طرح کی چیز ہوئی اس کا مطلب کیا ہے. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، دیکھو گے کہ ظالموں کا حشر بہت خراب ہوا. دمر اللہ علیہم، خداوند عالم نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا. خوب وللکافرین امثالھا، اور یاد رکھو اسی طرح کا انجام، اسی طرح کی سزا، اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہمیشہ ہوتا رہے گا. خوب اگر آپ دیکھیے تو اسی دمرہ سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے میں انہیں نابود کروں گا، میں انہیں مٹا دوں گا، میں انہیں ختم کروں گا، انہیں اوپر نیچے کر دوں گا، ان کو تہو بالا کر دوں گا. اور پھر جب کبھی تعسن کا لفظ اللہ کے ساتھ آئے تو اس میں شدت زیادہ پائی جاتی ہے. شاید اللہ کہنا چاہتا کہ میں ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا، ان کو کسی بھی طرح سے دنیا میں اور آخرت میں سکون نہیں پانے دوں گا. خوب اور ایک قرآن کا قانون یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی بربادی اور تباہی خود انسان لاتا ہے. اللہ کی طرف سے کسی کے اوپر یوں ہی تباہی اور بربادی نہیں آتی، خود انسان ایسا کام کرتا ہے جس سے انسان کے اعمال ہوں، چاہے اخلاق ہو، کردار ہو، یہ اس کی نابودی، بربادی کا سبب بنتے ہوں. اسی لیے آپ دیکھ لیے قرآن میں فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ نے ان کی اسی شیطنت کی بنا پر انہیں برباد کر دیا. دوسری جگہ آپ دیکھو تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِهِ، ہر چیز اللہ کے حکم سے تہوبالا ہوئی. کیوں؟ اذ كانوا يجحدون، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، قرآن ماننے کو تیار نہیں تھے، اس کے رسول کو تسلیم نہیں کرنے. اور تیسری جگہ کچھ کہتا ہے آپ سازشیں کرو گے، آپ مکر کرو گے، آپ فریب کرو گے، آپ دھوکہ دو گے، اس دھوکے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ خود کہتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کی مکاری کا نتیجہ خود دیکھو کیا ہوا، انہوں نے کیسی مکاری کی تو اس کا نتیجہ کیا ہو. کیا نتیجہ ہوا؟ اللہ خود کہتا ہے انا دمرناہم، ہم نے ان کو مٹی میں ملا دیا. اس کے بعد وقومہم، خود انہیں مٹی میں ملایا اور ان کی قوم کو مٹی میں ملایا، اجمعین،
سب کے سب مٹی میں مل گئے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ کوئی انسان مرتا اور ہلاکی اس بنا پر ہوتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی بنا پر انسان توبالا اور برباد ہوتا ہے۔ خوب کچھ لوگ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے ظلم کی بنا پر، دوسروں پہ ظلم کرنے کی بنا پر تباہ اور برباد۔ اہلکناہم لما ظلموا، اللہ نے انہیں ہلاک کیا جب ان کا ظلم اور ستم لوگوں پر زیادہ ہو گیا۔ خوب اب ایک بات یاد رکھیں، بہت عجیب یہ آیت ہے، 10ویں آیت عجیب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین اتنی بڑی ہے جہاں انسانوں کے لیے شگفت انگیز حیرت انگیز منظر ہے، خوبصورتی ہے، دریا ہے، پرندے ہیں، اور انسانوں کے لذت کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، وہیں انسان تاریخ سے عبرت کیوں نہیں لیتا؟ اگر آپ تاریخ میں جائیں، ہزاروں سالوں کے انسان کی تاریخ ہے، تاریخ انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، ان کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں، لیکن جب انہوں نے ظلم کیا تو اللہ نے ان کو تباہ اور برباد مٹا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے سیر کرے تو عبرت حاصل کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے اسلام میں گھومنا اور ٹہلنا منع نہیں ہے، لیکن گھومنے اور ٹہلنے کا ایک ہدف اچھا ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے۔ آپ جائیں پکنک منانے، آپ سیر کریں، گھومیں، لیکن کس لیے؟ تاکہ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں وہ چیز کو نہ آنے دیں۔ آپ مصر جائیں، احرام مصر کو دیکھیں، کتنے بڑے بڑے ٹیلے بنا دیے، کتنا مشکل سے کام کیا، وہیں سیکھیے کہ اللہ نے انہیں دریا میں کیوں ڈبو دیا۔ اتنی طاقت تھی، اتنی نعمت تھی، تو ڈبویا کیوں؟ اس کو کہتے ہیں کہ افراد، جو لوگ غفلت میں ہیں، جو لوگ سوئے ہیں، سیر کرتے ہیں، وہ ہرگز عبرت نہیں لیتے، جبکہ انہیں عبرت لینا چاہیے۔ اسی لیے ایک جملہ ہے، انسان وہی ترقی کرتا ہے جو چیزوں سے سیکھتا ہے، جو انسان چیزوں سے سیکھتا نہیں ہے وہ ہرگز ترقی نہیں کرتا ہے۔ ایک اور اس تاریخ کے پڑھنے سے، تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں کون سی چیز اس کے لیے قدر و قیمت والی ہے اور کون سی چیز انسان کے لیے قدر و قیمت سے دور ہے۔ یہ بہت اہمیت نہیں رکھتا ہے کہ دیکھے کہ وہ کون سی چیز سے انجوائے کیا، بلکہ یہ دیکھے کہ ان کا نتیجہ کیا ہوا۔ اچھا کھانے کے بعد دریا میں ڈوب جانا کیا چیز سکھاتا ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھا کھانا اہم نہیں ہے، اس کی زندگی کا آخر اہم ہے۔ اور یاد رکھیں، کبھی بھی اللہ کسی ظالم کو، مکر کو، فریب کو، فساد کو، بدماشی کو، غصب کو، ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور ان سب کو اللہ کی طرف سے سزا ملنے والی ہے۔ اللہ کا غضب ایک شکل میں ظاہر نہیں ہوتا، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اسی طرح کافروں کو ہم سزا دیں گے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان آیت سے کہ خداوند عالم کے وہاں جو قانون ہے، اس قانون میں سملیرٹی ہو سکتی ہے، لیکن الگ الگ طرح کا قانون بھی ہے، اور اللہ اس تنوع کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں تنوع رکھا ہے تمہارے آرام کے لیے، اسی طرح تمہاری سزا کے لیے بھی الگ الگ چیزیں تمہیں پنشمنٹ کے لیے رکھی ہے۔ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں عبرت حاصل کرنے والوں میں قرار دے، اور ہمیں ہماری عاقبت بخیر فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا سوال یہ ہے، اور بہت اہم سوال ہے، کہ آپ بتائیں کہ 2 ایسی چیز بتائیں جو آج میں نے اسی تفسیر کلاس میں بتائی ہے، بتائیں جو یہ دونوں چیزوں کا اثر یہ کریں گے تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر شکر کریں گے تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوئے گا، اور اگر کفر کریں گے تو آپ کو کیا ہے؟ اگر کفر کریں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو اور مجھے سزا ملے گی۔
خداوند عالم مجھے اپنے خاص بندوں میں قرار دے اور ہرگز اس کے جو ہے خداوند عالم اپنے لطف و کرم سے ہمیں اپنے نوازے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خوب